یہ جو آپ ماڈرن لڑکیوں کی لائف دیکھ رہی ہیں نا، ان کی زندگیاں دیکھ رہی ہیں، اور آپ دیکھتی ہیں کہ یہ کبھی گاڑیاں بدلتی ہیں، کبھی مرد بدلتی ہیں، کبھی کچھ کرتی ہیں، کبھی کچھ کرتی ہیں ویڈیو سے آغاز سے پہلے میں ایک ریکویسٹ کروں گا تمام لوگوں سے کہ ایئر بڈز لگا لیں یا ہینڈ فری لگا لیں. تو آپ بھی سوچ رہی ہیں، متاثر ہو رہی ہیں کہ ہم بھی کوئی جو ہے نا وہ میل فرینڈ رکھ لیں. ہماری تو نیت صاف ہے، ہم اس کے ساتھ کچھ ایسا ویسا نہیں کرنا چاہتے، یہ نہیں کرنا چاہتے، وہ نہیں کرنا چاہتے. اور فیس بک پہ اور ٹک ٹاک پہ بات کرنے سے کیا ہو جائے گا، ایسا تو کچھ ہو نہیں سکتا، ایسا تو کچھ ہوگا نہیں، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا. آپ کو میں کہتا ہوں آپ بہت اچھی ہیں، آپ کی سوچ اس طرح کی ہے ہی نہیں ہے. لیکن مرد کی سوچ وہ ہوتی ہے آپ کے بارے میں کہ وہ آپ کو میں ورڈز میں ایکسپلین ہی نہیں کر سکتا. اور ایک مرد ہی دوسرے مرد کی سوچ کو سمجھ سکتا ہے، آپ کی سمجھ میں نہیں آنے والی. آپ بہت اچھی ہیں، اور لڑکیاں ہوتی اچھی ہیں، بعد میں برباد کی جاتی ہیں. بعد میں وہ بیچاری جب برباد ہو جاتی ہیں تو پھر وہ مردوں کو برباد شروع کر دیتی ہیں، کرنا شروع کر دیتی ہیں. تو کہیں نہ کہیں تو مرد نے ہی ذمہ، اللہ نے جو ہے وہ مرد کو تو ذمہ دیا عورت کا، کہ اگر مرد نہ چاہے نا تو وہ عورت کو خراب نہیں کر سکتا، اور اگر عورت کو اس نے خراب کر دیا تو بس پھر وہ عورت ایک مرد کا بدلہ 101 مردوں سے لیتی ہے. اور آپ یہ جو سوچتی ہیں نا کہ یہ ٹک ٹاک پہ اور یہ سب کر کے تو کچھ نہیں ہوگا، کہیں سوچئے گا ضرور کہ کہیں خدا نہ خواستہ آپ بھی تو اپنے لیے آگ سے کھیلنے والا سامان تو نہیں اکٹھا کر رہی. ایک بہن نے مجھے اپنی سٹوری سنائی، اور وہی سٹوری میں آپ کو ایز اٹ از بتانا چاہتا ہوں. سمپل سی فیس بک کی پوسٹ بڑی اچھی لگی ایک بہن کو، بہت اچھی اور ڈیپ باتیں تھیں، گہری باتیں تھیں. پڑھی کہانی، پڑھی ایک کہانی، پڑھی دو کہانی، پڑھی تین کہانی پڑھی، اور اس فیس بک کے پیج کے مالک کی آئیڈیالوجی، سوچ بڑی اچھی لگی. اس کی پوسٹیں پڑھنی شروع کر دیں، ویڈیوز کے نیچے اس کے جو پوسٹیں تھیں اس کے نیچے کمنٹ کرنے شروع کر دیے، اور آہستہ آہستہ بات ان باکس تک چلی گئی. اب جب بات ان باکس تک چلی گئی، پھر واٹس ایپ ایکسچینج ہوئے، پھر باتیں ہونا شروع ہوگی، اور پھر تھوڑی باتیں، پھر بہت زیادہ باتیں، اور دونوں دوست بن گئے. اور وہ جو لڑکی تھی، میں مان سکتا ہوں کہ اس کی کوئی گندی نظر نہیں ہوگی، کوئی گندی نیت نہیں ہوگی، لیکن وہ جو آدمی تھا اس کی ضرور ہوگی. وہ میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں، کیونکہ ہم میل کو پتہ ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا میل کس جو ہے نا وہ سوچ سے کسی کے ساتھ یہ بات چیت کر رہا ہے. جو میل حضرات ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں ان باتوں کو. اب وہ جو میل تھا وہ رہتا تھا لاہور میں، اور وہ جو فیمیل تھی وہ آؤٹ سائڈ آف لاہور رہتی تھی. ایک دن ایسا ہوا کہ اس لڑکی کا لاہور میں چکر لگا، اور جب چکر لگا تھا دونوں کی بات ہو گئی کہ ہم فلاں جگہ پہ ملیں گے اور فلاں جو ہے وہ باتیں کریں گے، ایسے ویسے جو بھی ان کے معاملات تھے. وہ معاملات کا دن آیا، طے ہوا، اور وہ جو لڑکی تھی اس کا ہسبینڈ اس کو لاہور چھوڑ کر واپس اپنی سٹی میں چلا گیا، اور یہاں وہ اپنی کزن کے گھر آئی 3 دن کے لیے. اب جب وہ 3 دن کے لیے گھر آئی تو اس نے کہا کہ ملنے کا جو بھی ان کا پروگرام تھا، وہ پروگرام اس نے اس کو گاڑی میں بٹھایا. اس بیچاری کو لاہور کا پتہ نہیں تھا، اس کو وہ لے کے چلا گیا ہوٹل روم، اور اس نے کہا کہ یہاں ہم کچھ دیر رہیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. جب وہ ہوٹل روم لے کر گیا، اس نے لڑکی کے ساتھ تھوڑی سی جو ہے نا وہ مطلب تھوڑا سا کرنے کی کوشش کی، اور وہ لڑکی بھی، اس کو بیچاری کو بھی نہیں پتا چلا، وہ بلینک ہو گئی، اور وہ اس کے جو ہے وہ جانسے میں آ گئی. اور وہ پہلی دفعہ اس کے جانسے میں آئی، وہ فزیکل ہوئے، اور وہ جو فزیکل ہونے کا اندر تھا وہ لڑکی کو بھی لگا کہ شاید میں بھی اس سے محبت کرتی ہوں، اس لیے میں فزیکل ہوئی ہوں. پھر وہ 1 بار 2 بار 3 بار، اور وہ لڑکی اس کے محبت میں کہہ لیں، جال میں کہہ لیں، جس بھی جگہ میں کہہ لیں، وہ پھنس گئی. اب وہ بیچاری اس جگہ پہ پھنس گئی. ایک طرف ایک بیٹا اور شوہر کماتا بھی اچھا، شوہر کا کام بھی اچھا، لیکن شوہر کی ایک چیز جو نہیں وہ دے سکتا تھا اس لڑکی کو، وہ تھا وقت. وہ صبح جاتا اور شام کو آتا، اور اس لڑکی کو وقت چاہیے تھا، گھر میں نوکر کام کرنے کو تھے، سارے تھے، اور یہ فیس بک پہ سارا دن بیٹھ کے صرف اس انسان سے بات کرتی تھی، اور جو ہے وہ واٹس ایپ پہ اس سے کنورسیشن ہوتی تھی، ویڈیو کالز ہوتی تھی، اور باتیں بہت زیادہ غلط اور غلیظ ہونا شروع ہو گئی. اب لڑکی کو احساس ہوا کہ جیسے شوہر کو اس پہ شک ہو رہا ہے. اس نے میرے سے رابطہ کیا اور میرے سے ساری چیزیں ڈسکس کی. تو میں نے پھر اس کو کوئی ایک مشورہ دیا. وہ مشورہ ہر اس بہن کو ہے جو اس سٹیج پر ہے. یقیناً میں ہر بہن کی بات تو نہیں سن سکتا، ہر کسی سے بات تو نہیں کر سکتا انفارچونیٹلی،
لیکن میں کچھ چیزیں آپ کو ضرور بتاؤں گا میری بہن. پہلی بات تو یہ کہ ایسا کوئی راستہ کھول لینا، اور اگر غلطی سے آپ سے غلطی ہو گئی ہے تو اس غلطی کی سزا پوری زندگی آپ کو ملنی ہے، کیونکہ آپ نے وہ چیز کی ہے جو اس کے لیے آپ بنی نہیں ہے. مرد ملٹیپل عورتوں کے لیے بنا ہے، آپ ملٹیپل مردوں کے لیے نہیں بنی. اب وہ ایک جو جاکا ہوتا ہے، ایک جو اندر ہوتا ہے نا سوچ ہوتی ہے، وہ آپ نے توڑ دی ہے. چائنا میں ایک کہاوت ہے کہ عورت جب ایک مرد سے نکل کے دوسرے مرد تک جاتی ہے، پھر وہ سمجھ جاتی ہے کہ دنیا کے سارے مرد برابر ہیں. اللہ نے ایک ڈر رکھا ہے ایک مرد سے دوسرے مرد کا. وہ ڈرتی ہے، عورت بہت ڈرتی ہے، بہت ٹوٹتی ہے، بہت کچھ ہوتا ہے. چلی گئی، پھر اس کا کانفیڈنس بوسٹ ہو جاتا ہے، پھر وہ نہیں پلٹ کر دیکھتی. تو آپ اس طرف نہ جائیں. غلطی ہو گئی ہے، غلطی کو ایکسپٹ کریں، ایڈمٹ کریں، اور آپ اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش کریں، توبہ کریں. اور توبہ آپ کی پکی سچی ہونی چاہیے. اس توبہ کے بعد میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو 100% زندگی آسان ہو جائے گی، لیکن توبہ قبول کرنے والا اللہ ہے. لیکن جو آپ نے گناہ کیا اس کی سزا آپ کو ملتی ہے، اور یہ نہیں کہ بہت بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کی اللہ معاف فرمائے. یہ بہت مشکل کام ہے. اس لیے جو عورت کرتی ہے اس کا شمار اللہ تعالیٰ ایسے اس کو پھر ولیوں کی ماں بناتا ہے. ایک توبہ کرنے والی عورت کا رتبہ یہ ہے اسلام میں. وہ جو 36 سالہ مرد تھا اس لڑکی کی زندگی میں، اس نے اس سے لاکھوں روپے بھی کھائے ہوئے تھے، اور آگے وہ اس کو برباد بھی کرنا چاہ رہا تھا. اور یہ میری بہن برباد ہونا چاہ رہی تھی، آگے چاہ رہی تھی، یہ بھی چاہ رہی تھی. تو میں نے ان کا نمبر بھی ڈیلیٹ کرایا، فیس بک بھی ڈیلیٹ کرائی، ساری چیزیں کرائیں، اور ایک حلفیہ بیان بھی لیا کہ اب میں اس سے نہیں ملوں گی، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے. یقین کریں اس بہن کی توبہ الحمدللہ سچی رہی. اور مجھے بعد میں بھی انہوں نے بتایا کہ اب مجھے خیال بھی آتے ہیں، تو میں وہ جو بیان حلفی میں نے اپنے آپ سے کیا ہوا ہے اور آپ سے کیا ہوا ہے، میں اس کو یاد کر لیتی ہوں کہ میں نے اب ایسا نہیں کرنا. تو خدارا یہ بہن تو بچ گئی. نقصان ہوا، بہت بڑا نقصان ہوا، لیکن اللہ نے اس کو ہدایت دے دی اور اس نے ہدایت کا رستہ پکڑ لیا. کتنی لڑکیاں پکڑتی ہیں، کتنی لڑکیاں کرتی ہیں. طلاق یافتہ، خلا یافتہ لڑکیاں اتنی زیادہ بعد میں ذلیل ہوتی ہیں، خوار ہوتی ہیں، اور ان کو اسی طرح کے مرد نوچتے ہیں، اسی طرح کے مرد. ایون اگر آپ کسی دلال، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اس نوبت سے، اس وقت سے، لیکن اگر آپ کسی دلال سے رابطہ کریں گے نا، وہ زیادہ تر جو لڑکیاں آپ کو وہ کرے گا نا، آپ کے سامنے لائے گا، وہ طلاق یافتہ ہوں گی، وہ گھر سے بھاگی ہوئی ہوں گی، وہ کسی کی محبت میں پڑھ کے یہ سب. عورت تو شریف ہے یار، عورت تو فطرتاً بڑی پاک صاف چیز ہے. اسے تو مرد برباد کرتا ہے، اسے مرد ٹریپ کرتا ہے. اور آپ نے بھی ٹریپ نہیں ہونا. آپ نے بھی اپنا پلو جھاڑ کے اپنے آپ کو صاف نہیں کرنا. آپ نے بھی اپنے اوپر پوری کڑی نظر رکھنی ہے. آپ بھی انسان ہیں. آپ کون سے خطا کے پتلوں سے پاک ہیں؟ آپ بھی خطا کے پتلے ہی ہیں، ہم بھی خطا کے پتلے ہی ہیں. لیکن نیور ایور کہ یہ سوچے بھی نہ کہ جو فیس بک پہ دوست ہے وہ آپ کا دوست ہے اور آپ اس سے ملیں گی اور وہ ویسے ہی باز ہو جائے گا. نہیں، جس نے 4-5 ہزار کا پیٹرول خرچ کے جو آپ کے پاس آیا، وہ کچھ کرنے کی نیت سے ہی آیا. وہ ایسے نہیں آپ کو چھوڑے گا، وہ اپنا مقصد پورا کر کے جائے گا. تو پلیز جس چیز سے دین نے منع فرمایا اتنی لمیٹیشنز میں رہیں، اس سے تجاوز نہ کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور تمام بہنوں کی عزتوں کو محفوظ رکھے. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم. اللہ حافظ.